نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ بقرہ، جو کہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 208 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں چونکہ 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور آگے یکم محرم الحرام جو 3 یا 4 دنوں کے بعد دن آ رہا ہے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور بالخصوص 10 محرم الحرام کا وہ دن ہے۔ یہ وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوس قدسیہ نے بالخصوص اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بالعموم، اور پھر خصوصاً بالخصوص نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قربانیوں کی وہ تاریخ رقم کی کہ جس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس تناظر میں نے پچھلی نشست جو کی تھی جمعۃ المبارک میں گفتگو، اس میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام سلام اللہ علیہم، ان کا اکٹھا ذکر کیا تھا، تاکہ ایک ایسا میسج اور پیغام جائے کہ جب تک امتی ان دونوں گھرانوں کے ساتھ اپنی نسبت سگانہ قائم نہیں کرتے، تب تک نہ دنیا میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ آج بھی اسی تناظر میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر خطاب ایمان والوں سے کیا، اور بات یوں شروع کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن پاک میں جب بھی باری تعالیٰ ایمان والے کہہ کر خطاب کرے تو ہم اس کو روایتی طریقے سے نہ سمجھیں کہ 14 صدیاں پہلے باری تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی اور بات ختم ہو گئی، بلکہ آیت کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ آج انہی کلمات کے ذریعے ہم سے خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی زندہ و جاوید حقیقت ہے کہ جو ہر دور کے آنے والے لوگوں کے لیے اسی طرح مخاطب ہوتی ہے جس طرح 14 صدیاں پہلے کے لوگوں سے مخاطب ہوتی ہے۔ تو جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ آج جو ایمان کے دعوے دار ہیں انہیں مخاطب کر کے بات کہنا چاہ رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں تو باری تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، فرمایا اگر تم دائرہ ایمان میں آ ہی گئے ہو اور کلمہ پڑھ کے تم میرے محبوب کی امت میں شامل ہو گئے ہو، مومنین میں تمہارا شمار ہونے لگا ہے، تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، تو پھر آؤ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اب اس آیت کریمہ کے اندر پہلی بات تو جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے باری تعالیٰ نے بات کا آغاز کیا اے ایمان والو کہہ کر کہ اے ایمان والو، وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے جو پہلا حکم دے رہا ہے وہ یہ کہ اے ایمان والو آؤ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جس سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان والوں سے اگر یہ کہا جائے کہ اے ایمان والو آؤ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کسی اور شے کا نام ہے اور اسلام کسی اور شے کا نام ہے۔ یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ایک ہی چیز ہوتی تو جب ان کو ایمان والے کہہ دیا تھا تو پھر کس اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا؟ آج یہ ہمارا موضوع زیر بحث نہیں ہے، چونکہ اس پر الگ ایک وقت چاہیے کہ بڑی تفصیل سے بات ہو، تاہم بسا اوقات ایمان اور اسلام یہ دونوں ٹرمز ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں، مگر بسا اوقات یہ ایمان اور اسلام کے لفظ ان میں بڑا فرق ہے۔ میں صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، کئی بار اس اسٹیج سے یہ بات ہوئی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے ادب سے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور آ کر پہلا سوال کیا کہ اخبرنی عن الایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ذرا ارشاد فرمائیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ اور میرے آقا نے اس کے جواب میں جتنی ایمان کی جزیات تھی وہ ساری گنوا دی، کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، کتابوں پر ایمان لایا جائے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لایا جائے، ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے اس بات پر ایمان لایا جائے۔ تو ایمان کے سارے اجزاء گنوا دی۔ پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ذرا ارشاد فرمائیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ اور اسلام کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی کے بعد نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ تو اگر ایمان اور اسلام ایک ہی حقیقت کے دو نام ہوتے تو جبریل امین علیہ السلام کو الگ الگ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب ایمان پر بات ہو گئی تھی تو اگر اسلام اسی چیز کا نام ہوتا تو میرے آقا فرما دیتے ابھی تمہیں ایمان سمجھایا ہے، اب اسلام کیا پوچھتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کسی اور حقیقت کا نام ہے اور اسلام کسی اور حقیقت کا نام ہے۔ ہم اس تفصیل میں گئے بغیر جس بات کی طرف آج میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ باری تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آ جانے والو، اے میرے محبوب کی امت میں آ جانے والو، اگر تم کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں شامل ہو ہی گئے ہو تو کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تو آؤ پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ حکم جو دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو ذرا ہم اپنے حالات پر غور کریں تو آپ کو بات کی سمجھ آئے گی کہ باری تعالیٰ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا، مسلمان ہمارا نام بن گیا، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانی والے کام کتنے کرتے ہیں۔ ہم اتنا اسلام قبول کرتے ہیں جتنا ہمیں اس کی قبول کرنے میں مزہ آتا ہے، حظ آتا ہے، ٹیسٹ ملتا ہے۔ جہاں ہمارے مفادات کو ذات نہیں پہنچتی وہاں تک ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اور جہاں ہمارے اپنے کسی ذاتی مفاد کو خطرہ لاحق ہوتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ تو ہر کسی نے اپنی مرضی کا اسلام بنایا ہوا۔ تو باری تعالیٰ آج ہمیں مخاطب کر کے یہی بات فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں آ جانے والو، اب اگر تم کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں آ ہی گئے ہو تو آؤ پھر اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، اس کے حصے بکھرے نہ کرو، اس کے ایک ایک جز کو تھامنے والے نہ بنو، بلکہ آؤ اگر کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آ گئے ہو تو پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو کلیتاً بدیل و جان قبول کرنے والے بن جاؤ۔
اب یہ جو اسلام کے آج حصے بکھرے ہو گئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کے اجزاء بنا دیے گئے، ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی کا اسلام لے لیا، اس کی کئی تعبیریں ہیں، کئی تشریحیں ہیں، مفسرین نے پھر بہت کچھ لکھا ہے اس پر، مگر موقع کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج کی اپنی گفتگو کے حساب سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آگے محرم الحرام کے دن آنے والے ہیں، اور جب محرم کے دن آتے ہیں تو ایک عجیب بات ہے کہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اپنے نانا کی امت کو امن کا درس دیا، ان تک اسلام کو پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر جب ان کی شہادت کے دن آتے ہیں تو ان کے نانا کے ماننے والوں کا اپنا امن اور سکون لٹ جاتا ہے، امت آپس میں باہم دست و گریباں ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے علماء کرام ہیں جن پر پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ فلاں علاقے میں نہیں جانا، آپ تقریر نہیں کر سکتے، انتظامی حوالے سے پولیس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، پابندیاں زیادہ لگ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ایسی سچویشن کیوں بنتی ہے؟ وہ بنتی اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی اپنی مرضی کا اسلام لے لیا ہو۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے فقط صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم اور ان کی عظمت کا نعرہ لگانا ہی کل اپنا دین اور اسلام بنایا ہوا، اور امت کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے صرف اہل بیت اعظام سلام اللہ علیہم، انہی کی محبت، انہی کے عشق اور انہی کے در کی غلامی کو اپنا کل دین اور ایمان سمجھ رکھا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے جو پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں بڑی تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں کہ کوئی صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت کے نفوس قدسیہ، کوئی کچھ نہ بن سکا، جو کچھ بنا وہ نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے بنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ اصل اصول پیش نظر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کبھی بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہو سکتا، اور کبھی ایسی سچویشن اور ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے صحابہ کرام وہ بھی قابل تعظیم ہے۔ دیکھیے نا، ہمارے لیے تو وہ ذرے جو میرے آقا کے نالین کو چھو گئے وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو میرے آقا کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے چلتے رہے، آقا کی مجلس میں بیٹھتے رہے، آقا کے ودھا مکھڑے کو تکتے رہے، ان کی زبان اقدس سے نکلنے والی میٹھی میٹھی باتیں براہ راست سنتے رہے، اور جنہوں نے اپنا تن من دن قربان کر کے آج دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کیا، اور جن میں سے کئی خوش نصیبوں کو آقا نے آج بھی اپنے دامن میں پہلو میں جگہ دے رکھی ہے۔ ان صحابہ کرام سے بڑھ کر بھی عظمت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ اہل بیت اعظام کے نفوس قدسیہ کہ جن کی محبت کو کملی والے آقا نے اپنی محبت قرار دیا، جن کے بغض کو میرے آقا نے اپنا بغض قرار دیا، وہ حسنین کریمین علیہ السلام جن کو میرے آقا نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا، ان سے دشمنی کر کے اور ان کا بغض سینے میں پال کر کوئی کہے کہ مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، تو اس سے بڑا دھوکہ اور فراڈ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ ہر کسی نے اپنے اپنے ذوق کا دین لے لیا۔ آج کا جو بنیادی میسج اور پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حاضرین مکرم، یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا ایک پہلو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ آج اس گئے گزرے مادیت اور نفسانیت پرستی کے دور میں اس کا ایمان کامل اور اکمل ہو جائے، وہ پکا اور سچا مومن بن جائے، تو یاد رکھیں یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ بیک وقت پہلے ایمان کے 5 سرچشموں کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کرتا۔ ایمان کا سب سے پہلا سرچشمہ جہاں سے ایمان جنم لیتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان کا وہ سب سے پہلا سرچشمہ ہے محبت الہی۔ بولیے کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ اور باری تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر کیا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا والذین آمنوا
اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اپنے مولا سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان بتا رہا ہے قرآن، یعنی خالی محبت کی بات بھی نہیں، اگر خالی محبت کی بات ہوتی تو خالی حبا للہ کہہ دیا جاتا، یہ جو اس پر آگے لفظ آ گیا اشد حبا، تو اشد حبا کا معنی آپ مترجمین کو پڑھیں گے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا، اور اسی ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے کو دوسرے لفظوں میں عشق کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنے مولا کے ساتھ عشق والا تعلق قائم کرتے ہیں، اور میں جس محبت اور عشق کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی روکھی سوکھی محبت نہیں، بلکہ وہ محبت الہی کا نشہ جس محبت الہی کے نشے سے سرشار ہو کر اولیاء ساری رات مصلوں پر تڑپ تڑپ کر گزار دیتے ہیں، اس محبت الہی کے نشے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عشق الہی کا وہ نشہ کہ جس نشے سے سرشار ہو کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ 40 دن تک غار حرا کی خلوتوں میں جا کر کھانا پینا بھول جایا کرتے تھے، اس عشق الہی کے نشے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے، جب گھر سے جاتے تو ہفتے 10 دن کا کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے، اور کبھی 15 دن 20 دن 30 دن گزر جاتے، آقا پلٹ کے واپس نہ آتے۔ تو کہتی مجھے پیچھے سے فکر ہوتی کہ وہ جو کھانے پینے کا سامان لے کے گئے تھے وہ تو ختم ہو گیا ہوگا، اب کہاں سے کھاتے پیتے ہوں گے، تو کہتی میں اور سامان لے کے جاتی، مگر جب وہاں جا کر دیکھتی تو فرماتی ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہتی، کہ میں یہ سوچ رہی ہوتی کہ جو لے کے گئے تھے ختم ہو گیا ہوگا، مگر جا کر دیکھتی تو جو لے کے گئے ہوتے وہ بھی جوں کا توں پڑا ہوتا تھا۔ تو وہ عشق الہی میں اس طرح گم ہو جاتے کہ کھانا پینا بھی بھول جاتے۔ اس عشق الہی کے نشے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور باری تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک کے اندر ایسے عاشقوں کی بات کی، فرمایا جن کو میری محبت میرے عشق کی چنگاری نصیب ہو جاتی ہے پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا پھر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ پہلوؤں کے بل لیتے ہوئے وہ ہر وقت اپنے مولا کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس مولا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ کہیں فرمایا جن کو میری محبت کی چنگاری نصیب ہو جائے پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا ان عاشقان الہی کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر جب میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی ساری رات کبھی سجدے میں بیت جاتی ہے کبھی قیام میں بیت جاتی ہے۔ اس عشق الہی کے نشے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ بات ممکن ہے پہلے بھی یقیناً سنائی ہوگی کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، اپنے مولا کے حضور جب عبادت کے لیے حاضر ہوتی تو ایک ہی سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ مؤذن صبح فجر کی اذان کہہ دیتا، اور جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سرد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اس عشق الہی کے نشے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایمان کا دوسرا سرچشمہ جہاں سے ایمان کے پودے کی نشو و نما کا سامان میسر آتا ہے، اس کی سرسبزی و شادابی کا سامان میسر آتا ہے، وہ ایمان کا دوسرا سرچشمہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق، اور محبت بھی ایسی جو دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر، یہ ایمان کا دوسرا سرچشمہ ہے۔ مگر آپ کبھی بحثیت امت ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ان دونوں محبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو امت پھر دو دڑوں میں بڑھ چکی ہے۔ ہم نے اپنے ذوق کا اسلام بنایا ہوا ہے۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ان کو جو مزہ اللہ کی بات اور توحید کی بات کرنے میں آتا ہے شاید ان کو وہ کملی والے آقا کی نعت سن کے مزہ نہیں آتا، اور امت کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ان کو جو لذت جو حلاوت اور جو کیفیت کملی والے آقا کی نعت سن کر میسر آتی ہے شاید وہ توحید کا ذکر سن کر ان کو میسر نہیں آتی۔
اور صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آج پہچانیں بن چکی ہیں۔ آپ چند منٹ کے لیے کسی جگہ پر جائیں، گفتگو سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا تعلق کس طبقے کے ساتھ ہے۔ اور لگتا یوں ہے کہ جیسے ہم نے توحید اور رسالت کی کوئی آپس میں جنگ کھڑی کر رکھی ہے کہ معاذ اللہ توحید کوئی الگ شے ہے، رسالت کوئی الگ شے ہے۔ تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم یاد رکھیں، اس بات میں شک نہیں کہ محبت الہی کا ایک اپنا وجود ہے، مگر محبت الہی کا سارا دار و مدار وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسے محبت رسول کے بغیر اللہ کی محبت مل جائے گی تو سمجھ جائیں اس بیچارے کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں ہے، وہ دھوکے میں ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بڑی معروف بات ہے، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرما دو کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے نقش قدم پر چلو، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، کہ جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے، میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کر لو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ کے فقط محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ آیت کریمہ زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ لوگوں، اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ ہے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہ خدا ملتا ہے نہ خدا کی محبت ملتی ہے، اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، جا بجا باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی قسمیں کھائیں، والضحیٰ کہہ کر محبوب کے والضحیٰ مکھڑے کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا کہہ کر محبوب کی زلف واللیل کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد کہہ کے وہ خدا ان گلیوں کے ذروں کی قسمیں اٹھا رہا ہے جن گلیوں میں محبوب خرام ناز کرتا ہے۔ اور یہ تو معمولی بات ہے، خدا تو یوں بھی کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا، جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد کی بھی قسم۔ وہ محبوب کی کتنی نسبتوں کا حیا کر رہا، اور جا بجا وہ جو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ آؤ اگر خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ سے محبت کرنا سیکھو، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرنا سیکھو، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ فرمایا جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی بس سمجھو اس کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، فرمایا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ آئے پہلے میرے مصطفیٰ کو راضی کرے، جس نے میرے مصطفیٰ کو راضی کر لیا سمجھو اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ کہیں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پر نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو کملی والے آقا کی بیعت کو اس نے اپنی بیعت قرار دے دی۔ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا لوگوں زبان میرے مصطفیٰ کی ہے مگر اس زبان سے بولتا خدا ہے، تو مصطفیٰ کی بات کو اس نے اپنی بات قرار دے دیا۔ تو میں ان چند آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خدا جا بجا قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میری محبت چاہیے تو رسول سے محبت کرنا سیکھو، میری اطاعت کرنا چاہتے ہو رسول کی اطاعت کرنا سیکھو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا سیکھو، میری بات سننا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلنے والی گفتگو کو سنو۔ فرمایا جس نے میرے مصطفیٰ کی بیعت کر لی اس نے میری بیعت کر لی۔ تو باری تعالیٰ ان ساری آیات سے پیغام ایک ہی دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں جو خدا کا بننا چاہتا ہے وہ پہلے میرے مصطفیٰ کا ہونا سیکھے، جس کو میرے مصطفیٰ کا بننا نہیں آتا وہ کبھی خدا کا نہیں بن سکتا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ ہے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کو یہ محبتیں دو ہیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے دو رخ ہیں۔
تھے، ان میں کوئی آپس میں جھگڑا نہیں ہے، کوئی ان میں علیحدگی نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں محبتوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مگر بنیادی بات میں نے یہ بتانا چاہی کہ آپ امت کا جائزہ لے لیں کہ امت کا ایک گھر وہ ہے جنہوں نے صرف اللہ ہی کے ذکر کو اپنا کل دین اور ایمان بنا رکھا۔ ان کو جو مزہ توحید کی بات کرنے میں آتا ہے شاید وہ نعت مصطفیٰ سن کے نہیں آتا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ان کو جو لذت، جو حلاوت کملی والے آقا کی نعت میں، بات میں ملتی ہے، شاید وہ خدا کی بات اور توحید کی بات سن کر ان کو وہ لذت نہیں ملتی۔ کوئی تھوڑا سا مجلس میں توحید کا زیادہ ذکر کر دے تو لوگ خود بخود پہچان جاتے ہیں کہ لگتا ہے یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اور کوئی پیار سے میرے آقا کی نعت پڑھ دے، کملی والے کی بات کر دے، کوئی شہر مدینہ کی بات کر دے، کوئی مدینہ کے گلی کوچوں کی بات کر دے، کوئی مدینہ کی ہواؤں اور فضاؤں کی بات کر دے، تو دوسرے سمجھنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حالانکہ کملی والے آقا کی نعت اور میرے مصطفیٰ کی بات یہ وہ بات ہے جو ہر وقت خود خدا کی زبان پر رہتی ہے۔ وہ جب بھی اپنی قدرت کی زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان پر سوائے مصطفیٰ کی بات کے اور بات ہی کوئی نہیں آتی۔ اسے کبھی شہر مکہ کی بات کرنی ہونا تو وہ سیدھا نہیں کہتا وہ شہر مکہ نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے وہ شہر محبوب جس شہر میں تیرے قدم لگ گئے، وہ یوں بات کرتا ہے۔ تو اس لیے حاضرین مکرم، دو محبتیں تو یہ ہیں جن کے حوالے سے آج امت تفریق کا شکار ہے، اور ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی کا دین اور اسلام بنا رکھا ہے۔ اسی طرح پھر ایمان کا تیسرا سرچشمہ وہ ہے محبت اہل بیت علیہم السلام، اور ایمان کا چوتھا سرچشمہ وہ ہے تعظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مگر ان دونوں محبتوں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو امت تفریق کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک گھر نے صرف اہل بیت کے ذکر ہی کو اپنا کل دین اور ایمان بنا رکھا ہے، اور جواباً امت کا دوسرا طبقہ وہ معرض وجود میں آیا کہ جنہوں نے نعرہ صحابہ کرام کی تعظیم کا لگایا، اور صحابہ کرام کی عظمت کے بیان ہی کو انہوں نے کل اپنا دین اور ایمان بنا رکھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کا ذکر کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، غلط ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں بغیر ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی سمجھے کہ اس کو ایمان کی خیرات مل جائے گی، کبھی ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اہل بیت کا ذکر کرنا غلط بات نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کی بات کرنا غلط بات نہیں ہے۔ ظلم اس وقت ہوتا ہے جب اہل بیت کی محبت کی آڑ میں دلوں میں صحابہ کرام کا بغض پالا جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں پریکٹیکلی جو امت کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی تعظیم کی بات کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی جملہ بولا کہ ہمارے لیے تو وہ ذرے بھی قابل تعظیم ہیں جو آقا کے نالین کو چھو گئے، تو صحابہ کرام ہمارے لیے قابل تعظیم کیوں نہیں ہوں گے جن کو آج بھی آقا نے اپنے پہلو میں اور دامن میں جگہ دے رکھی، جن کو آقا کی زیارت کا شرف ملا، جن کو آقا کی صحبت میسر آئی، جو آقا کے دین کی خاطر اپنا تن من دن قربان کرتے رہے، ان کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ کیوں نہیں ہوگی؟ ظلم اس وقت ہوتا ہے جب تعظیم صحابہ کی آڑ میں دلوں میں اہل بیت کا بغض پالا جاتا، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں جنگ کی سرزمین سے بھی ہمارے کچھ قائدین تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں کہ 10 محرم کا دن ہوتا ہے اور اس دن بھی جب وہ جلسہ کرتے ہیں تو عنوان عظمت صحابہ ہوتا ہے۔ تو عظمت صحابہ کی بات کرنا غلط بات نہیں ہے، مگر 10 محرم کے دن عظمت صحابہ کے نام کا جلسہ کرنا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ در حقیقت ان کے سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، آؤ اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، اس کے حصے بکھرے نہ کرو، اپنے اپنے مزاج کا دین اور اسلام نہ لو۔ اگر کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں آ ہی گئے ہو تو کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تو آؤ پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لہذا ایمان اسی کا قابل ہوگا، اسلام میں پورے کا پورا داخل وہی ہوگا جو بیک وقت ایمان کے ان 5 سرچشموں کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق قائم کرے گا۔ وہ ایمان کے 5 سرچشمے کیا ہے؟ میں صرف نام گنوا کر اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں چونکہ اس سے بڑھ کر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ موضوع پھر ہمارا چلتا رہے گا۔ ایمان کا پہلا سرچشمہ ہے محبت الہی۔
ایمان کا دوسرا سرچشمہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا تیسرا سرچشمہ ہے محبت اہل بیت علیہ السلام، اور ایمان کا چوتھا سرچشمہ ہے محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ایمان کا پانچواں سرچشمہ ہے محبت اولیاء۔ جب تک ان پانچوں سرچشموں کے ساتھ کوئی شخص اپنا تعلق قائم نہیں کرتا، اس کا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، اکمل ہو جائے، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ہمیں ایمان کے ان پانچوں سرچشموں سے اپنی نسبت قائم کر کے ان سے سیراب ہونا ہوگا۔ یقیناً اگر ان پانچوں سرچشموں سے تعلق قائم ہو گیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور خوش نصیبی ہے ہماری کہ جس مرکز کے ساتھ ہم منسلک ہیں، یہ مرکز اور یہ پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی ہستی وہ شخصیت ہیں کہ جہاں سے یک وقت ان پانچوں محبتوں کا درس ملتا ہے، ان پانچوں سرچشموں سے تعلق قائم کرنے کا سبق دیا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان تصورات کو سمجھ کر ایمان کے ان پانچوں سرچشموں سے اپنا تعلق قائم کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔